دیکھیے، اگر آپ نے سعودی عربیہ میں پہلا روزہ رکھا اور آپ نے ایشیا کے کسی ملک کی طرف سفر شروع کیا تو اب آپ عید کس کے ساتھ کریں گے؟ عید الفطر آپ سعودی عربیہ کے ساتھ کریں گے یا پھر اس ایشیا کے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ کریں گے جس کی طرف آپ نے سفر کیا ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمان اس مسئلے میں کنفیوزنگ کا شکار نظر آتے ہیں، تو اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کرنی ہے۔ سب سے پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے چینل ذاکر عباسی بیانات کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو دیکھیے، اگر کسی مسلمان نے سعودی عربیہ میں متحدہ عرب امارات کے کسی ملک میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد وہ ایشیا کے کسی ملک کی طرف آ گیا، مثال کے طور پر پاکستان میں آ گیا، تو اب یہ عید الفطر کس کے ساتھ کرے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان میں قمری مہینوں کے اعتبار سے ایک دن کا فرق ہوتا ہے، یعنی سعودی عربیہ میں ایک دن پہلے روزہ ہوتا ہے اور ملک پاکستان میں ایشیا کے ممالک میں ایک دن بعد پہلا روزہ ہوتا ہے اور ایک دن بعد چاند نظر آتا ہے، تقریباً اکثر و بیشتر۔ تو بہرحال اگر کوئی سعودی عربیہ میں پہلا روزہ رکھتا ہے اور پھر ملک پاکستان آ جاتا ہے، ایشیا کے کسی ملک کے اندر آ جاتا ہے، تو اب یہ عید الفطر ایشیا کے اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ ہی کرے گا جس کی طرف اس نے سفر کیا ہے، جہاں پر وہ آیا، جہاں پر وہ آ کر مقیم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 697، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، کہ تمہارا روزے کا دن وہ ہے کہ جس میں تم سب روزہ رکھتے ہو، اور افطار کا دن تمہارا وہ ہے کہ جس میں تم سب روزے نہیں رکھتے۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی سعودی عربیہ سے ایشیا کے کسی ملک کی طرف آ جاتا ہے، پاکستان کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی عید کرے گا اور پاکستانیوں کے ساتھ ہی یہ عید الفطر بنائے گا، اگرچہ اس کے روزے 30 سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، 31 ہو جائیں، 32 ہو جائیں، لیکن اس نے عید الفطر ایشیا کے اسی ملک کے مسلمانوں کے ساتھ کرنی ہے کہ جہاں پر وہ مقیم ہے اور جہاں اس نے آ کر اپنا سفر مکمل کیا ہے، یعنی پاکستانیوں کے ساتھ اس نے عید منانی ہے، اگرچہ اس کے روزوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہو جائے، 31 ہو جائے، 32 ہو جائے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے روزے 28 نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 29 سے کم کا چاند نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کے روزوں کی تعداد 30 سے بڑھ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن 28 نہیں ہونی چاہیے، 29 آپ کے روزے ہوں، 30 ہوں، 31 ہوں، 32 ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ نے عید الفطر اسی ملک کے مسلمانوں کے ساتھ کرنی ہے جہاں پر آپ آ کر مقیم ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ امید ہے واسق ہے کہ آپ کو مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔